پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے پیر و مرشد نے لکھا ہے، حضور امام ربانی نے لکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت وظیفہ ہے ایمان پر خاتمے کا۔ مسجد میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، قرآن پاک میرے سامنے ہے، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر اہل بیت کی محبت، ادب، اطاعت، یہ تینوں چیزیں آپ نے اکٹھی دیکھنی ہیں، محبت، ادب، اطاعت، تو یہ تینوں چیزیں صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آئیں۔ آل رسول کی محبت، آل رسول کا ادب، آل رسول کی اطاعت۔ کچھ لوگ ایسے ہیں زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آل رسول سے محبت ہے، ان کے پوچھیں کہ آل رسول کو مانتے ہو؟ وہ آل رسول کو مانتے ہی نہیں، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ان سے پوچھیں حضور کی ازواج مطہرات کو مانتے ہو؟ حضور کی بیویوں کے وہ گستاخ ہیں۔ اہل بیت میں سب سے پہلا نمبر ازواج مطہرات کا اور حضور کی اولاد کا ہے، 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں، 7 اولادیں، ازواج مطہرات اور 7 اولادیں، یہ ہیں سب سے پہلے اہل بیت۔ اب جو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے پوچھیں حضور کی ازواج مطہرات کو مانتے ہو؟ وہ حضور کی ازواج مطہرات بالخصوص حضرت ام المومنین اور حضرت حفصہ کے بہت بڑے گستاخ ہیں۔ حضور کی بیٹیوں کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، 4 بیٹیوں کو ہم نہیں مانتے۔ حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد کو مانتے ہو؟ وہ سرے سے حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد کو مانتے ہی نہیں۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ساری اولاد کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، صرف وہ جو 12 امام ہیں ان کی اولاد کو مانتے ہیں۔ امام باقر کو مانتے ہیں، ان کے سگے بھائی حضرت زید بن علی ان کو نہیں مانتے۔ اب آپ فیصلہ کریں، جو حضور کی ازواج مطہرات کے بھی گستاخ ہوں، حضور کی بیٹیوں کے بھی منکر ہوں، امام حسن مجتبی کی اولاد کو مانتے ہی نہیں، حضرت امام حسین کی آدھی اولاد کو مانتے ہیں، آدھی کے گستاخ ہیں، وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یا جن کا عقیدہ ہے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور؟ یہ کس نے لکھا ہے تو ہے عین نور تیرا؟ یہ اہل سنت کے ترجمان بحر العلوم مرجع العلماء اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، پہلے ان سے اہل بیت منواؤ تو صحیح کہ وہ اہل بیت کو مانتے بھی ہیں۔ وہ تو اہل بیت کو مانتے ہی نہیں ہیں، صرف ان اہل بیت کا وہ نام لیتے ہیں جن کی اجازت ایران دیتا ہے۔ عقیدہ ایرانی ہونا چاہیے یا قرآنی ہونا چاہیے؟ آپ تو یوں ڈر کے بول رہے ہیں جیسے آپ ایران میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ایرانی حکومت نہ ناراض ہو جائے۔ عقیدہ قرآنی ہونا چاہیے یا ایرانی ہونا چاہیے؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اہل بیت کی محبت، ادب، اطاعت، یہ تینوں چیزیں اکٹھی نظر آئیں گی تو صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آئیں گی۔ ہم حضور کی ساری آل کو مانتے ہیں، حضور کی ساری آل اطہار کو مانتے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو ہے عین نور تیرا تیرا سب بولیں گے تو آگے چلیں گے تیرا۔ میں اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ کوئی رونق محفل بنے، میں اس لیے پڑھا رہا ہوں میرا عقیدہ ہے جو حضور کی آل کا ادب کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قیامت کے دن گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہے۔ یہی تو امام ربانی نے لکھا ہے، یہی تو حضرت مجدد الفسانی نے بیان کیا جس کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو تو آل رسول سے سچی محبت کرو،
جعلی اور بناوٹی محبت نہیں، سچی محبت۔ ادب نہ ہو تو محبت ثابت ہو جاتی ہے، محبت ثابت ہوتی ہے ادب سے۔ ادب ملے گا تو صرف اہل سنت و جماعت میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں سگریٹ پھینکا، سٹیج پہ چڑھ کے ان پاکوں کا ذکر کر رہے ہیں، شراب پی ہوئی ہے، ان پاکوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان پاکوں کا ذکر یوں کرتے ہیں جیسے اپنے برابر کے بندے کا نام لیتے ہیں، جیسے اپنے برابر کے بندے کا نام لیتے ہیں نا، ذاتی نام، ایسے وہ حضور حیدر کرار، اس طرح سیدہ نساء العالمین کا نام وہ لیتے ہیں جیسے برابر کے بندے کا نام لیتے ہیں۔ ادب ہے تو صرف اہل سنت و جماعت میں۔ سیال شریف محفل ہو رہی تھی، حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے۔ ایک پڑھنے والے نے کہا جی اب میں بی بی پاک کی منقبت پڑھنے لگا ہوں، تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ابھی نہ پڑھنا۔ وہ رک گیا، آپ مجمع کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا بھائی اگر کسی کا وضو نہیں نا تو تازہ وضو کر کے آؤ، ہم نے بغیر وضو کے رسول ذاتی کا ذکر نہیں سنا، ہم نے ذکر سننا ہے تو باوضو بیٹھ کے سننا ہے۔ ذکر بہت سارے لوگ کرتے ہیں پر ذکر میں فرق ہے۔ کچھ لوگ بے ادبی سے ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے کہا ذکر کرنا تو رہ گیا ایک طرف، ذکر سننا بھی ہے تو باوضو بیٹھ کے سننا۔ اور پھر خواجہ صاحب نے فرمایا اگر کسی شعر میں اس نے بی بی پاک کا ذاتی نام لیا، ذاتی نام شعر میں پڑھا، تو سینہ تان کے سر اٹھا کے نہیں سننا، بی بی پاک کا نام آیا تو گردن بھی جھکا لینا، آنکھیں بھی جھکا لینا۔ معاشر کے میدان میں تو اعلی معاشر نظریں جھکائیں گے، ہمارے بزرگوں نے کہا ان کا نام آ جائے ادب سے نگاہیں جھکا۔ اہل بیت کی محبت، ادب، اطاعت، یہ تینوں چیزیں ملیں گی تو کہاں؟ صرف اہل سنت و جماعت۔ فقہ کے 4 امام ہیں، چاروں نے محبت اہل بیت کو فرض بیان کیا۔ حدیث کے جو امام ہیں، امام بخاری، مسلم، ترمذی، بہقی، نسائی، ابن ماجہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان سب حدیث کے اماموں نے حدیث کی کتابوں میں فضائل اہل بیت کے ابواب باندھے ہیں۔ طریقت کے جو مشہور 4 سلسلے ہیں، نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی، ان چاروں سلسلوں میں حضور کی اولاد موجود ہے۔ نقش بندی سلسلے کے سربراہ حضرت صدیق اکبر ہیں، پر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو حسینی سید زادے حضرت امام جعفر صادق سے چلتا ہے۔ تو چاروں سلسلوں میں آپ کسی سلسلے میں بیعت ہو جائیں، بی بی پاک کی اولاد کے ذریعے آپ کا ہاتھ حضور تک پہنچے۔ فقہ کے 4 امام، حدیث کے امام، طریقت کے امام، اہل سنت و جماعت کے یہ جو سارے شعبے ہیں دین کے، تعلیم ہے، تدریس ہے، شریعت ہے، طریقت ہے، ان سب میں آپ دیکھ لیں، ان سب میں اہل سنت کے ہاں حضور کی اولاد کا ہی نور نظر آتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو ہے نے نور تیرا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ نے صحابہ کرام کے وظیفے مقرر کیے، ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، جتنی کسی کی قربانیاں زیادہ تھیں اتنا زیادہ وظیفہ۔ سب سے زیادہ قربانیاں تھیں بدر والے صحابہ کی، وہ 313 جو 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، پہلی کفر اور اسلام کی جنگ، سب سے زیادہ قربانیاں بدر والوں کی تھیں۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم نے سب سے زیادہ وظیفہ بدری صحابہ کا مقرر کیا۔ حسنین کریمین بدر میں شامل نہیں تھے، لیکن حضرت فاروق اعظم نے حضور کے نواسوں کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر مقرر کیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے عرض کرتے ہیں ابا جان کیا سبب ہے جن جنگوں میں میں شامل ہوا ہوں ان میں حسنین کریمین تو شامل نہیں ہوئے، پھر ان کا وظیفہ مجھ سے زیادہ کیوں ہے اور بدری صحابہ کے برابر کیوں ہے؟
حکمت پوچھی ہے، اعتراض نہیں کیا، صرف راز پوچھا ہے، سبب پوچھا ہے۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں ان کے نانا جیسا نانا تو لے گیا، ان کی ماں جیسی ماں تو لے گیا، وہ خاتم النبیین کے نواسے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے بتا دیا یہ خوش ہوں گے تو حضور خوش ہوں گے۔ صحابہ کرام حسنین کریمین کو حضور کی نسبت سے دیکھتے